اسلامی زندگی کے ساتھ سماج کی ترقی، سوسائٹی اور معاشرے میں خوبصورتی اور خوشگواری، زندگی کا حسن مذہبی زندگی کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، لیکن غلط فہمی ہے، اور وہ غلط فہمی ہم مسلمانوں نے پیدا کی۔ ایک غلط فہمی ہے اور وہ غلط فہمی ہم مسلمانوں نے پیدا کی کہ خود مسلمانوں کے ہاں اسلام کا تصور، مذہب کا تصور غلط ہو گیا، پھر غلط فہمی پروان چڑھی، وجہ خود مسلمان بنا، اور پھر یہ غلط فہمی پروپیگنڈا بن گئی، اسلام کے خلاف سازش بن گئی۔ غلط فہمی کیا بنی کہ معاشرے اور سماج کی ترقی میں مذہب کا کوئی کردار نہیں۔ اس لیے تعلیمی اداروں سے لے کر مسلمانوں کے تمام شعبہ زندگی کو مذہب سے دور رکھا جائے۔ اور اس غلط فہمی کو اور اس پروپیگنڈے کو یا اس سازش کو پروان چڑھانے میں ہم مسلمانوں کا بھی قصور ہے۔ ہمارا قصور یہ ہوا کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ مذہب کا نام یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، پھر باقی زندگی آزاد۔ جب اس تصور کے ساتھ آپ نے مذہب قبول کیا ہے تو یہ مذہب تو معاشرے میں اور سماج میں کوئی بھلائی نہیں لا سکتی۔ پھر آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اور یہ مسلمان خائن بھی ہے، اور یہ مسلمان ظلم بھی کر رہا ہے، اور یہ بددیانتی بھی ہے، یہ رشوت بھی لے رہا ہے، یہ ہر وہ برائی ہے جو غیروں کی برائیاں تھی وہ اس میں آ گئی۔ تو ایسا مذہب کیا کردار ادا کر سکتا ہے کسی سوسائٹی کے سنوارنے میں؟ تو سازشیوں کو موقع ملا، لادین طبقے کو اچھا ہتھیار ہاتھ میں آیا کہ مذہب کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے زندگی کے تمام شعبوں کو مذہب سے دور رکھو۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی بھی آج تعلیمی ادارہ مسلمانوں کا شاید نہیں ہے جہاں مذہب کی پوری تعلیم دی جاتی ہو اور مذہب پر پورا عمل کیا جاتا ہو، جہاں حکومتوں کے اربوں کے بجٹ لگ رہے ہیں، نہ مذہب کی تعلیم ہے اور نہ مذہب پہ عمل ہے۔ اور ان ملکوں کا اور ان سوسائٹیوں کا اور اس معاشرے کا معاملہ اور خطرناک ہو جاتا ہے جہاں مذہب کی طاقت بھی نہ ہو اور قانون کی طاقت بھی نہ ہو۔ باہر کی دنیا میں مذہب تو نہیں، قانون کی طاقت ہے۔ تو جہاں تک قانون کی نظر دیکھ رہی ہے وہ جرم سے باز رہتے ہیں، اور جہاں قانون کی نظر نہیں رہتی وہ سارے جرائم کرتے۔ لیکن مسلمانوں کے ہاں تو یہ تھا کہ جہاں قانون ہے وہاں بھی عمل ہے، اور جہاں قانون کی رسائی نہیں خیال تھا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، تب بھی جرم سے باز رہا کرتا تھا، تب بھی زیادتی اور ناانصافی نہیں کیا کرتا تھا۔
قانون کی طاقت بھی اور پھر مذہب کی طاقت بھی اس کو نا انصافی سے، ظلم سے، زیادتی سے، حق تلفی سے روک دیا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، دوران سفر ایک چرواہا نظر آیا، اس نے حضرت عمر کو پہچانا نہیں، آپ نے اس کا امتحان لینا چاہا، کہا بکری کا دودھ چاہیے۔ چرواہا کہنے لگا یہ بکریاں مالک کی ہیں، اس کی طرف سے اجازت نہیں۔ آپ نے اگلا سوال ڈالا، پھر امتحان لیا، کہا تم بکری ہی بیچ دو، تمہیں پیسے مل جائیں گے، تم کہنا بھیڑیا نے کھا لیا، جنگل میں تو کھا ہی لیتے ہیں۔ مالک کہاں دیکھ رہا ہے؟ چرواہا جو واقعی مذہبی تھا، جو واقعی مسلمان تھا، کہنے لگا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن مالک کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ جنگل میں جہاں قانون کی رسائی نہیں اور جہاں قانون کی طاقت نہیں، مذہب طاقت دکھا رہا ہے، مذہب طاقت دکھا رہا ہے، خیانت نہیں کرتا۔ لیکن میرے دفتر میں جب قانون بھی نہ ہو اور اندر مذہب بھی نہ ہو تو بتائیے پھر کیسی خیانت کرتا ہے، کیسی لوٹ مار کرتا ہے۔ کوئی دفتر جا کے دیکھیے نا، کسی بھی ادارے میں جا کے دیکھیے، روتے سب ہیں، سب تکلیف محسوس کرتے ہیں اس معاشرے سے، لیکن کسی کو یہ احساس نہیں کہ اس کی پیچھے سب سے بڑی وجہ کہ آج میرا معاشرہ مذہب کی طاقت سے خالی ہے، خوف خدا کی طاقت سے خالی ہے، اللہ کا ڈر نہیں۔ ماں کا خیال اللہ تعالیٰ سے چوکا، بیٹی سے کہنے لگی پانی میں کچھ، دودھ میں کچھ پانی بھی ملا دو۔ بیٹی کا خیال اللہ کی طرف تھا، کہنے لگے کل ہی تو حضرت عمر نے اعلان کیا ہے ملاوٹ برداشت نہیں ہوگی۔ ماں کہنے لگی بیٹی عمر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے اگلی بات کہہ دی، اماں عمر تو نہیں دیکھ رہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ قانون تو بنا ہے، قانون کی طاقت بھی یہاں نہیں پہنچ سکتی، لیکن مذہب کی طاقت تو تنہائی کے اندر بھی کام آ رہی ہے۔ لیکن ہم نے پروفیسر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، ملازم بنا دیا، افسر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، اور ان تعلیمی اداروں کو مذہب سے دور رکھا۔ اب پریشان ہوتے جہاں جاتے ہیں لٹیرے بیٹھے ہیں، اب پریشان ہوتے جہاں بیٹھے ہیں کس پر اعتماد کریں؟ قصور ہم سے ہوا، دشمن نے سازش کی، ذہنیت بنا دی نئی نسل کی کہ سماج کی ترقی کے لیے، معاشرے اور سوسائٹی کی ترقی کے لیے مذہب کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اس نے سازش کر لی اور میری تمام شعبہ زندگی کو مذہب سے دور رکھا ہے۔ جس سے قومیں بنتی ہیں، جہاں سے قوموں کو افراد میسر ہوتے ہیں، وہ تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، ذہنیت وہاں ڈھلتی ہے، دماغ وہاں ڈھلتے ہیں، سوچیں اور فکر وہاں تعمیر ہوتی ہے۔ ان کو بے حیائی اور فحاشی کے اڈے بنا دیے۔ وہاں میری نئی نسل نشہ آور دوائیں، چیزیں کثرت سے اس کا استعمال ہے۔ بتائیے نا اس قوم کا کل کیا خوفناک آنے والا ہے۔ لیکن قصور ہمارا، ہم مسلمانوں کا،
کہ ہم نے بھی اسلام کا تصور غلط پیش کیا۔ ایک تو مسلمان وہ ہے جس نے سمجھا کہ مذہب کا مطلب یہ ہے، اسلام کا مطلب یہ کہ کلمہ پڑھ لیا، کان میں اذان دے دی اور پیدائش پہ چند رسوم ادا کر دی، اور پھر باقی زندگی مذہب سے آزاد گزارنی ہے۔ جب مرنے لگا تو پھر جنازہ، پھر تدفین، پھر غسل، پھر کپڑے، پھر کفن۔ اسے سمجھے یہ مذہبی آدمی مر گیا، مسلمان ہو کے مر گیا۔ ایک تو تصور یہ ہے۔ دوسرا تصور جو جنہیں دنیا مذہبی کہتی ہے، یہ دیندار ہیں، یہ مذہبی مسلمان ہیں، ان کے ہاں بھی مذہب کا تصور یہ ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو اور عبادات کا اہتمام ہو۔ عقیدہ ٹھیک ہو اور عبادات کا اہتمام۔ روزے رکھ لیے، نماز پڑھ لی، کچھ حج کر لیا، عمرے کر لیے، کچھ خیرات کر دی، کچھ ظاہر مسلمانوں کا سا بنا دیا۔ ان کے ہاں بھی اسلام اور مذہب کا تصور یہ ہے۔ اس سے سماج سے کوئی تعلق نہیں، یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ دین کا وہ ایک بہت بڑا حصہ جسے آج مذہبی مسلمانوں نے بھی ترک کر رکھا ہے، جس کا تعلق سماج سے ہے، جس کا تعلق مخلوق سے ہے، جس کا تعلق لوگوں سے ہے، جس کا تعلق سوسائٹی اور معاشرے سے ہے، وہ ہے معاملات، وہ ہیں اچھے اخلاق اور عادات، وہ ہیں اچھی معاشرت۔ آج جو معاشرے میں الفت اور محبت اور اتفاق اور اتحاد میں کمی نظر آتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مذہب کا یہ حصہ آج میرے معاشرے میں نہیں، بلکہ معاشرے میں کیا، گھر کی زندگی میں بھی نہیں ہے، تو وہاں بھی آج الفت اور محبت کی کمی، خاندان میں بھی نہیں ہے تو وہاں بھی الفت اور محبت کی کمی ہے، سوسائٹی بھی اس سے خالی ہے۔ دین کا یہ حصہ، اور یہ دین کا اتنا بڑا حصہ ہے، آپ حیران ہوں گے، قرآن کی سب سے بڑی آیت وہ عبادت کے متعلق نہیں ہے، وہ عقیدے کے متعلق بھی نہیں ہے، وہ معاملات کے متعلق، وہ معاملات کے متعلق ہے۔ دین کا چونکہ یہ حصہ جس سے سماج بنتا ہے، جس سے سوسائٹی ترقی کرتی ہے، جس سے معاشرہ بنتا ہے، جس سے سوسائٹی کا حسن بڑھتا ہے، آج مسلمانوں نے خود ہی اسے ترک کر دیا، تو جہلاء کو اور دین دشمنوں کو موقع ملا پروپیگنڈا کرنے کا کہ اس دنیاوی زندگی میں مذہب کا کوئی کردار نہیں ہے اس کی ترقی اور اس کی خوشحالی کے لیے، انہیں موقع مل گیا۔ ورنہ اگر اللہ کے نبی کی زندگی دیکھیے اور آباء و اجداد ہمارے اسلاف جو مسلمان گزرے ہیں ان کی زندگی دیکھیے، تو انہیں کی یہ معاشرت اور حسن معاملہ یہی وہ چیز تھی جو ان کی زندگی دوسروں کی زندگیوں میں سب سے زیادہ اثر انداز تھی۔ یہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان خائن نہیں ہوتا، مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے یہ سارے کام تو وہ کرتے ہیں جن کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ اب بتائیے کوئی واقعی مسلمانوں میں مذہبی ہو، وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، وہ رشوت خور ہو سکتا ہے، وہ خائن ہو سکتا ہے، وہ آہت شکنی کر سکتا ہے، وہ ظالم ہو سکتا ہے، اس کا مذہبی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جھوٹا یہ تو منافق کی عادت ہے، خائن یہ تو منافق کیا کرتا ہے، سود یہ تو یہودی کھایا کرتا ہے، دوسروں کا ناحق مال کھانا فرمائی تو کافر کھایا کرتا ہے۔ مسلمان وہ تو جھوٹا نہیں ہوتا، وہ تو خائن نہیں ہوتا، وہ تو کسی کے لیے اذیت کا باعث، تکلیف کا باعث، تشویش کا باعث، ناگواری کا باعث نہیں بنتا۔
لیکن آج دین کا تصور خلط ملط ہو گیا، جس کے حصے میں جو آیا اسے سمجھا اس کا نام دین ہے۔ ہم ایک مثال دیا کرتے ہیں، وہ نابینے لوگ پہلی مرتبہ ان کا واسطہ ایک ہاتھی سے پڑا۔ اب انہوں نے ہاتھی کا سراپا معلوم کرنا چاہا۔ نبینے جو تھے، ایک نے ہاتھ رکھا تو اس کے کان پہ پڑا، دوسرے نے ہاتھ رکھا تو اس کے سونڈ پہ پڑا، تیسرے نے ہاتھ رکھا تو اس کے دم پہ پڑا، چوتھے نے ہاتھ رکھا تو اس کے کسی اور حصے پہ پڑا۔ پوچھا ہاتھی دیکھا ہے کیسا تھا؟ تو جس نے جہاں ہاتھ رکھا سمجھا سارا ہاتھی کا سراپا یہی ہے۔ ایک کہنے لگا جس کا کان پہ پڑا، ہاتھی ایک پتے کی طرح ہوتا ہے۔ دوسرے نے کہا ہاتھی ایک ربڑ کی طرح ہوتا ہے جس کا سونڈ پہ ہاتھ پڑا۔ تیسرے نے کہا ایک لمبی سی چیز ہوتی ہے، جس نے جہاں ہاتھ رکھا اس نے سمجھا سراپا ہاتھی یہی ہے۔ عرصہ گزرا نا، نسلیں گزر رہی ہیں، مسلمانوں کے ہاں دین کا پورا علم بھی نہیں، دین پر عمل بھی معاشرے میں نہیں۔ جس نے جتنا دیکھا سمجھا مسلمان اسی کو نام ہے، اسلام اسی کا نام ہے۔ کس نے صرف عید پڑھی، کسی نے صرف جمعہ پڑھی، اور کسی نے صرف عبادات تک دیکھا، اس نے سمجھا اسلام اسی کا نام ہے۔ وہ بازار میں آزاد، اپنے رہن سہن میں آزاد، اپنے لین دین میں آزاد، اپنے معاملات میں آزاد۔ جس نے جتنا پڑھا سمجھا مسلمان اسی کا نام ہے۔ جب مسلمانوں نے یہ قصور کیا تو اسلام دشمن قوتوں نے اگلا کھیل کھیلا اور نئی نسل کی یہ ذہنیت بنائی کہ اس دنیا کی ترقی میں، اس سماج اور معاشرے کی ترقی میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اس دنیا کی ترقی اور سماج اور معاشرے کی ترقی میں دولت سے تعلق ہے، وہ تمہیں تمہاری تعلیمی اداروں میں پڑھایا جاتا ہے کیسے کمانی ہے۔ مادیت اس سماج کی ترقی میں حصے دار ہے، وہ آپ کو پڑھایا جاتا ہے۔ مذہب اس کا سماج کی ترقی سے کیا تعلق، اس کا معاشرے اور سوسائٹی کی خوشحالی سے کیا تعلق؟ یہ نئی نسلوں کی غلط ذہن سازی ہوئی، اس لیے آج نئی نسل وہ سمجھتی ہے مسلمان بن کے جئیں یا کافر بن کے جئیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو مسلمانوں کی اولادیں بھی غیر مسلم ہو رہی، باہر جاتی ہیں، اس دنیا کی چمک دمک دیکھتی ہیں، وہ اپنے آباء و اجداد کا سچا مذہب بھی چھوڑ دیتی۔ قصور ہوا کہ آج مسلمانوں کے ہاں دین کا تصور غلط ہو گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے تو آپ نے حقوق العباد، حسن معاشرت، حسن معاملہ، اس کی سنگینی کا احساس دلایا کہ عبادات کا معاملہ تمہارا اور اللہ کے ساتھ ہے، اس میں کوتاہی بھی بہت بڑی زیادتی اور ظلم ہے، لیکن خیال رکھنا جس کا معاملہ مخلوق کے ساتھ ہے، دین کے اس حصے میں کوتاہی کی تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ کا بندہ معاف نہ کرے۔ حسن معاشرت، حسن معاملہ، حضور علیہ السلام کی ایک حدیث اس کے لیے کافی ہے، ایک ارشاد بھی اس پوری زندگی کا حسن پیش کرتا ہے۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی۔ صحیح معنی میں مسلمان وہ ہوتا ہے، صحیح معنی میں، ہمارے ہاں تو اپنا سوچ ہے نا مسلمان کی، فرمایا صحیح معنی میں مسلمان وہ ہوتا ہے جس سے دوسروں کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے۔ سبحان اللہ۔ اور آدمی اس کا پیمانہ خود بنا سکتا ہے کہ بتائیے دوسروں کی طرز عمل سے، دوسروں کے کسی حال سے، دوسروں کی کسی بات سے، دوسروں کے کسی رویے سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو بھائی پھر اس سے ان کو بھی تکلیف پہنچے گی نا، پھر
اس حال سے، اس رویے سے، اس طرز عمل سے دوسروں کو بھی تکلیف پہنچے گی، ان کو بھی اذیت ہوگی، ان کو بھی برا لگے گا، وہ بھی تشویش میں مبتلا ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صحیح معنی میں مسلمان جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اور آپ نے نہ صرف کہا، نہ صرف عمل کر کے دکھایا، بلکہ جن کی آپ تربیت فرمایا کرتے تھے ان پر تنبیہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک شخص آئے اور بغیر سلام کیے، بغیر اجازت دیے آپ کی پرائیویسی میں، آپ کی تنہائی کی زندگی میں آ گیا، پرائیویسی آپ کی متاثر ہونے لگی، آپ نے فرمایا باہر جائیے۔ حسن معاشرت کیا ہے؟ اجازت لیجئے، سلام کر کے آئیے۔ اتنی رعایت رکھی کہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد میں اٹھتے تھے تو کبھی کبھی میں آرام کر رہی ہوتی تھی، تو آپ ایسے اٹھتے تھے، قام رویدن ومشا رویدن وفتح رویدن، آہستہ سے اٹھے، آرام سے دروازہ کھولا، خاموشی سے چل دیے تاکہ رفیق حیات کی نیند خراب نہ ہو، سبحان اللہ، تکلیف نہ ہو۔ تو میرے عزیزو، دین کا یہ ایک بہت بڑا حصہ آج چونکہ میرے بازاروں میں نہیں، میری سوسائٹی میں نہیں، میرے معاشرے پہ نہیں، تو آج مجھے مذہب کا حسن نظر نہیں آتا، مجھے آج مذہب کی طاقت کا احساس نہیں ہوتا، میں نئی نسل کو سمجھا نہیں سمجھتا کہ مذہب کتنی بڑی طاقت کی چیز ہے، اس سے دنیا کی زندگی کتنی خوشگوار ہوتی ہے۔ صحیح معنی میں مسلمان وہ پوری شریعت کو سامنے رکھتا ہے، عقائد کا بھی خیال رکھتا ہے، عبادات کا بھی خیال رکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی اللہ کے حکموں کو سامنے رکھتا ہے، حسن معاشرت میں بھی خیال رکھتا ہے، اور اس کے اخلاق اور عادات بھی اچھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا مبارک زندگی اور اس پہ خاتمہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔